السلام علیکم عزیز طلباء، احسان احمد سیال آپ کو سیال اردو اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہے۔ عزیز طلباء، آج کی اس کلاس میں ہم 11ویں جماعت کی نظم در مراد کو سیکھنے جا رہے ہیں، اور یہ نظم میر انیس نے لکھی ہے، جن کا اصل نام ببر علی تھا، اور وہ لکھنؤ کے رہنے والے شاعر تھے، اور 5 پشتوں سے وہ ان کے آبا شاعری کر رہے تھے۔ خود میر انیس نے بھی کہا ہے، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ اور عزیز طلباء، یہ نظم در مراد صنف کے اعتبار سے مرثیہ ہے۔ مرثیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اسے عموماً واقع کربلا سے منسوب کیا جاتا ہے، اور واقع کربلا کے بارے میں بھی یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ 61 ہجری میں اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جا رہے تھے، اور وہ یزید کی حکومت کا زمانہ تھا، تو یزید کی فوجوں نے انہیں کربلا کے میدان میں روک لیا اور ان سے کہا کہ آپ ہماری بیعت کریں۔ تو انہوں نے جب بیعت سے انکار کیا تو دریائے فرات کے کنارے یا نہر فرات کے کنارے ان پر پانی بند کر دیا گیا، اور پھر لشکر حسینی کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ نظم بھی اسی سلسلے میں لکھی گئی، یا اسی واقعے کے پس منظر کے طور پر لکھی گئی۔ اور در مراد، در کہتے ہیں موتی کو، اور مراد کہتے ہیں تمنا کو، خواہش کو، چاہت کو۔ تو در مراد سے مراد خواہشوں کا موتی، تمناؤں کا موتی، اور یہ استعارہ ہے میدان کربلا کا یا شہادت کا۔ شہادت کا استعارہ بھی آپ اسے لے سکتے ہیں، اور میدان کربلا کا استعارہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو صنفی اعتبار سے یہ مرثیہ ہو گیا، اور اگر ہم اس کو فنی اعتبار سے دیکھیں یا حیت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ 4 مصرے اور 4 کے ساتھ یہ 2 مصرے، 6 مصرے ہو گئے۔ تو ایسی نظم جس میں 6 مصرے ہوں، اس نظم کو ہم مسدس کہتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا بند ہے، جب کربلا میں داخلہ شہادی ہوا، دشتے بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید محو حسن حسین ہنسی ہوا، پایا فروغ نیر دی کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ تو سب سے پہلے لغت کو حل کر لیتے ہیں۔ جب کربلا میں داخلہ شہادی ہوا، شہادی دین کے شاہ، دین کے بادشاہ، دشت بلا، دشت کہتے ہیں صحرا کو، دشت بلا مصیبتوں کی جگہ، مصیبتوں کا دشت، نمونہ خلد بری، خلد بری عظیم جنت یا اونچی جنت، خلد جنت کو کہتے ہیں نا۔ غالب نے کہا تھا نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن تو خلد بری سے مراد جنت۔ سر جھک گیا فلک کا، اوج کہتے ہیں بلندی کو، خورشید سورج، محو ہو جانا، گم ہو جانا، کھو جانا، پایا فروغ، فروغ کہتے ہیں بڑھوتری کو، نیر دین، دین کا سورج، نیر کہتے ہیں سورج کو، تو نیر دین سے مراد یہاں پہ سورج ہوگا، اور یہ استعارہ ہے۔ نیر دین کسے کہا جا رہا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو۔ اور 4 چاند لگ جانا، رونق بڑھ جانا، کسی چیز کا حسین ہو جانا، یہ محاورہ ہے۔ تو فنی حوالے سے اگر ہم اس نظم کو دیکھیں تو اس نظم میں ایک لفظ فلک استعمال ہوا، اور فلک کے ساتھ زمین کا لفظ استعمال ہوا۔ یہ دیکھیں، زمین اور فلک، تو یہ یہاں پہ صنعت تضاد پائی جاتی ہے۔ فلک اور زمین آپس میں متضاد لفظ ہیں، تو یہاں پہ صنعت تضاد موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ کربلا کو جنت کہا گیا، یعنی کہ کربلا کو جنت سے تشبیہ دی گئی، تو یہاں پہ تشبیہ بھی موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ استعارہ بھی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو نیر دین کہا گیا۔ جب کربلا میں داخلہ شہادی ہوا، جس وقت، یہ پہلا بند ہے اس نظم کا، اور اس کو بہترین انداز میں میر انیس نے بیان کیا کہ جب حسینی قافلہ کربلا کے میدان میں داخل ہوتا ہے، جب کربلا کے میدان میں حسینی قافلہ یا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں، تو ان کے داخل ہونے سے یہ جو مصیبتوں کی جگہ تھی، یہ جو کربلا کا میدان تھا جہاں شدید گرمی اور بے سر و سامانی اور پھر یزیدی فوج کا دریائے فرات پر قبضہ کر لینا، یہ ساری باتیں وہ عناصر ہیں جو اس جگہ کو دشت بلا بنا دیتی ہیں۔
تو یہ جو دشت بلا ہے یہ کیا بن گئی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کے یہاں پہنچنے سے وہ خلد بری بن گئے، وہ جنت کا منظر پیش کرنے لگی۔ سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، آسمان کا سر جھک جانا۔ یہاں پہ صنعت حسن تعلیل پائی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، اگر آپ صنعتوں کے بارے میں نہیں جانتے تو میرے چینل پہ اس حوالے سے ویڈیوز موجود ہیں۔ صنعت حسن تعلیل ایسی صنعت کو کہتے ہیں کہ جب کسی شعر میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا جائے یا کسی چیز کا کوئی سبب بیان کیا جائے جو حقیقت میں اس کا سبب نہ ہو بلکہ کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے صرف کہا جائے تو اسے ہم صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ سر جھک گیا فلک کا۔ اب ظاہری طور پر تو آسمان کا سر نہیں جھکا، لیکن یہاں پہ شاعر نے حسن پیدا کرنے کے لیے تعلیل کا سہارا لیا کہ آسمان کا سر جھک گیا، زمین کو اتنی رفت اور بلندی ملی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلہ جب میدان کربلا میں داخل ہوا تو اس زمین نے اپنے پر فخر کیا کہ دنیا کی عظیم ہستی اس وقت اس کے درمیان یا اس کے مابین یا اس کے اوپر موجود ہے۔ اس بات سے آسمان کا سر بھی جھک گیا۔ خورشید محو حسین حسین ہوا، حسین حسین رضی اللہ عنہ کے حسن میں سورج بھی محو ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب اپنے قافلے کے ساتھ اس میدان میں اترے تو یہ میدان جنت کا منظر پیش کرنے لگا، اور زمین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں کی وجہ سے اس کو اتنا مقام اور مرتبہ ملا کہ آسمان بھی اس کی تعظیم کرنے لگا اور آسمان کا بھی سر جھک گیا۔ اور سورج نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خوبصورت چہرہ دیکھا تو وہ بھی بے قرار ہو گیا اور وہ بھی ان کے حسن میں گم ہو گیا۔ پایا فروغ نیر دی کے ظہور سے، ظہور ہو جانا، ظاہر ہو جانا۔ نیر دی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہاں پہ کہا گیا، یعنی جب سورج نے ان کو دیکھا تو وہ ان کے حسن میں محو ہو گیا، اور یہ جو دین کا سورج ہے یہ میدان کربلا میں جب جلوہ افروز ہوا تو اس جنگل جیسی ویران جگہ کو بھی 4 چاند لگ گئے، جنگل کو 4 چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ تو یہ جو دشت بلا تھی حضرت امام حسین علیہ السلام جو کہ نیر دین ہیں، دین کے سورج ہیں، وہ جب یہاں پہ ظاہر ہوئے تو اس دشت بلا کو بھی 4 چاند لگ گئے۔ خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ، غنچے کھلے ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ، پہنچا سرے فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ، خورشید بن گئے تب کے عرض پاک کے، تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے۔ خوشبوؤں سے ان گلوں، گل کہتے پھولوں کو، دشت وہی صحرا وہی جنگل کربلا، باغ باغ ہو جانا، سرسبزہ ہو جانا، خوشحالی ہو جانا، غنچے کھلے ہرے ہوئے، ہرے ہونا، زخم ہرے ہونا، تازہ ہونا، دل کے زخم ہرے ہونا، دل کے زخم تازے ہونا، پرانی باتیں یاد آنا۔ پہنچا سرے فلک پہ، آسمان کی بلندیوں پہ، ہر ایک کوہ کا دماغ، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، دریا نے بھی حباب کہتے ہیں بلبلوں کو، پانی کے بلبلوں کو، خورشید سورج، تب کے حصے ٹکڑے، عرض پاک پاک زمین، تاروں کو گرد کر دیا، گرد کر دینا، گرد آلود کر دینا، مٹی مٹی کر دینا، ذروں نے خاک کے، ذرے ٹکڑے، خاک مٹی۔ اچھا جی، فنی حوالے سے اس شعر کو دیکھتے ہیں تو اس میں صنعت میرات النظیر موجود ہے، گلوں کا ذکر کیا گیا، خوشبو کا ذکر کیا گیا، اسی کے ساتھ ساتھ غنچے کا ذکر کیا گیا، باغ کا ذکر کیا گیا۔ تو ایسی چیزوں کا ذکر کرنا جن میں ایک تعلق ہو اور یہ تعلق تضاد کا نہ ہو تو ایسی صنعت کو ہم صنعت میرات النظیر کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حسن تعلیل بھی موجود ہے کہ پہنچا سرے فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، کہ آسمان کی بلندیوں پہ ہر ایک پہاڑ کی چوٹی پہنچ گئی۔ تو یہ یہاں پہ حسن تعلیل ہے، اگرچہ ایسا نہیں ہو سکتا، آسمان کی چوٹیوں پہ پہاڑ نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہاں پہ میر انیس نے کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے تعلیل اس کو کیا ہے۔ تو خوشبو سے ان گلوں کو یہاں یہ استعارہ ہے، گلوں سے مراد حسینی قافلہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے آباؤ، ان کے گھرانے کے لوگ، تو یہ استعارہ۔
خوشبو سے ان گلوں کی جب میدان کربلا میں حسینی قافلہ داخل ہوا تو وہ جو دشت بلا تھی وہ تو جنت کا منظر پیش کرنے لگی، اور ان پھولوں کے داخل ہونے سے یہ جو دشت تھا، یہ جو صحرا تھا، یہ باغ ہو گیا، یہ سرسبز ہو گیا، یہ شاداب ہو گیا، اس کو رونق مل گئی، اور جو اس دشت کے غنچے تھے، وہ جو کلیاں تھی وہ بھی کھل اٹھی ان پھولوں کے داخل ہونے سے۔ اور بلبل جو کہ پھول کا دیوانہ ہے، اور دشت میں تو پھول نہیں ہوتے، تو جب بلبل نے حسینی قافلے کو دیکھا جن کے آنے سے یہ دشت، یہ کربلا، یہ مصیبتوں کی جگہ ہری بھری ہو گئی، سرسبز ہو گئی، تو بلبل کو بھی اپنی محبت کے دن یاد آ گئے جب وہ پھول سے محبت کیا کرتا تھا۔ پہنچا سرے فلک پہ، اور ہر ایک پہاڑ کا دماغ آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ گیا، کیونکہ پہاڑ اس بات پہ فخر کر رہے تھے کہ ان کے درمیان اس وقت دنیا کی سب سے عظیم ہستی موجود ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد نے پہاڑ پر بھی اثر ڈالا، اور پہاڑ کا دماغ بھی فخر سے آسمان پہ جا پہنچا، یعنی وہ اس بات پہ ناز کرتے ہیں کہ آج میرے دامن میں کیسی عظیم ہستی ٹھہری ہوئی ہے۔ اور دریا نے بھی، اور جو دریا فرات تھا، حباب کہتے ہیں بلبلوں کو، تو جب پانی ٹکراتا ہے آپس میں تو پانی کی سطح پر بلبلے بنتے ہیں، اور جب ان بلبلوں پہ روشنی پڑتی ہے تو اس طرح چمکتے ہیں جیسے کوئی رات کے وقت کوئی چراغ چمک رہا ہو، چراغ جل رہا ہو۔ تو شاعر نے کہا کہ جہاں پہاڑوں کو فخر ہوا حضرت امام حسین علیہ السلام کے میدان کربلا میں داخل ہونے سے، وہیں پہ دریا نے بھی اپنی سطح پر بلبلے روشن کیے، اور یہ بلبلے ایسے نظر آ رہے تھے جیسے کسی کی آمد میں چراغ جلائے جاتے ہیں۔ خورشید بن گئے تب کے عرض پاک کے، یہ پاک زمین جس پہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چل پھر رہے تھے، اس کے جو حصے تھے، اس کے جو ٹکڑے تھے، ہر ٹکڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہرے کے نور کی وجہ سے وہ خود ایک سورج بن گیا تھا۔ اور یہ جو ذرے تھے، یہ جو ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرے تھے، ہر ذرہ اتنا روشن تھا کہ ان کی روشنی کی وجہ سے، ان خاک کے ذروں کی روشنی کی وجہ سے آسمان کے تارے بھی گرد آلود ہو گئے۔ تو یہاں پہ دراصل اس منظر کو بیان کیا جا رہا ہے جس منظر میں حسینی قافلہ میدان کربلا میں داخل ہوا۔ امید ہے آپ کو اس بند کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ بولے فرس کو رو کے شاہ فلک وقار، فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، شاہ فلک وقار یعنی کہ ایسا بادشاہ جس میں آسمان بھی رشک کرے، فخر کرے۔ تو یہاں پہ یہ استعارہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شاہ فلک وقار کہا گیا۔ منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار، احسان کردگار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راروار، اب یہاں سے کوئی بھی اپنی سواری کو آگے نہ بڑھائے۔ یہ وہ زمین تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار، اس زمین تک پہنچنے کے لیے ہمیں چاہت تھی، ہمیں جستجو تھی، ہم یہاں تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اگلے دو مصرے جو ہیں ان کو اگلے پیج پہ جا کے ہم سمجھتے ہیں، پہلے یہاں اس کو سمجھ لیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں پہنچے تو شاہ فلک وقار نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سب یہاں پہ رک جاؤ، اپنی اپنی سواریوں یعنی کہ گھوڑوں کو یہاں پہ روک دو، دراصل ہم اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ بات حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے روحانی طاقت کی بنیاد پہ کی۔ وہ روحانی حوالے سے جانتے تھے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں شہید کیا جائے گا، یہاں اس جگہ پہ ہمارا یزیدی فوج سے مقابلہ ہوگا۔ روحانی حوالے سے وہ یہ جانتے تھے۔ اور آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راہروار، کسی نے اس جگہ سے آگے اب اپنی سواری کو نہیں بڑھانا۔ یہ وہ زمین تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار، اسی جگہ پہ پہنچنے کے لیے میرا دل بے قرار تھا، میں چاہتا تھا کہ اس جگہ پہ پہنچوں۔ قربان اس مکان سعادت نشان کے، مکان جہاں پہ لوگ رہتے ہوں، سعادت خوش نصیبی کی جگہ، یہ جگہ یہ جو خوش نصیبی کی جگہ ہے جہاں پہ ہم نے شہادت حاصل کرنی ہے، میں اس جگہ پہ قربان جاؤں۔ پایا درے مراد بڑی خاک چھان کے، یہاں اس لفظ سے اس نظم کو عنوان دیا گیا، پایا درے مراد۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ درے مراد سے ہم یا تو میدان کربلا لیں گے یا پھر اس سے شہادت مراد لیں گے۔ تو یہ جو قیمتی
موتی ہے، یہ جو تمناؤں کا موتی ہے، یہ ہم نے بڑی خاک چھان کے، بڑا سفر کر کے، بڑی جد و جہد کے بعد، بڑی مشکلوں سے ہم نے اس جگہ کو پا لیا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ روحانی طور پر جانتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ پایا درے مراد، بڑی خاک چھان سے، بڑی مشکلوں سے ہم نے اس جگہ کو پایا ہے۔ تو عزیز طلباء، لیپ ٹاپ کی چارجنگ بھی ختم ہوگی اور اگلے جو بند ہیں ان کو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کور کریں گے۔